ایران کے خلاف جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی۔ جارحانہ پالیسیوں کے باعث ٹرمپ تنہا رہ گئے۔ امریکہ کو 100 سال پرانے اتحادی نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف کسی جنگ کا حصہ بننے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تیل سستا کرنے کا واحد راستہ جنگ ختم کرنا ہے۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن مسئلے کے حل کے لیے تیز ترین اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے پھر مدد کی اپیل۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر دوست ممالک کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کی اتحادی ممالک پر کڑی تنقید۔ کہا جن ملکوں کی ماضی میں امریکہ نے مدد کی وہ آج مشکل وقت میں دستیاب نہیں۔ جن ممالک کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ آگے آئیں اور مدد کریں۔ چین کا 90%، جاپان کا 95% اور کوریا کا 35% تیل ہرمز سے گزرتا ہے، جبکہ امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ ایرانی رجیم کا خاتمہ کیا، 100 سے زائد ایرانی جہازوں کو غرق کیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اتحادیوں نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا انجام برا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل مسترد۔ جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ کا اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ آسٹریلیا کی ٹرانسپورٹ وزیر کیتھرین کنگ نے واضح کیا کہ آسٹریلیا آبنائے ہرمز میں جنگی بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جاپان کی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جاپان نے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ چین نے بھی ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی اپیل پر خاموشی اختیار کر لی ہے، جبکہ جنوبی کوریا بھی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ فرانس پہلے ہی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹرمپ کے جنگ کو غیر قانونی ماننے تک لڑائی جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران نے اب تک نہ تو کسی قسم کے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے۔ ہم مستحکم اور مضبوط ہیں، ہم صرف اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے متعدد ممالک نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ عباس عراقچی کا حکومت پاکستان اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ۔ اردو میں ٹویٹ کیا، لکھا کہ عوام اور حکومت نے ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب کے جنوبی حصے میں کلسٹر بموں کی بارش۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے پہلی مرتبہ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے طاقتور سجیل اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل کو عملی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں اور ریڈار کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ شہریوں سے پہلے ہی امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا کہہ دیا گیا تھا۔
ایران کے UAE اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے جاری، خطے میں موجود امریکی تنصیبات بھی شدید نقصان سے دوچار۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا، ایئرپورٹ بند، پروازیں منسوخ۔ متحدہ عرب امارات الفجیرہ کے صنعتی علاقے میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، بندرگاہ پر آئل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ ابو ظہبی میں گاڑی پر میزائل گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ۔ ایران فوری طور پر جنگ روکے تاکہ سفارتی حل نکل سکے۔ قطری وزارت خارجہ ماجد انصاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہمیں امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ ثالثی کی خبر نہیں۔ سول آبادی خطرے میں ہے، اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر لبنان میں خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے تیز، اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 15 افراد شہید ہو گئے، شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے ایران کی خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں IRGC اور بسیج کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 1458 ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں بھی امریکہ اور اسرائیل کی بمبار طیارے B-52 سے حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مہلک پرندے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی بحریہ ختم ہو گئی۔ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں، ابھی وہ میزائل استعمال نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہیں تو ان کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے دیوہیکل میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل میں مسلسل سنائی دینے والی ایمبولینسوں کی آوازیں ان کارروائیوں کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسرائیلی پارلیمان میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کے پیش نظر سائرن نے اسرائیلی قانون سازوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائرن بجتے ہی اسرائیلی اراکین پارلیمان نشستیں چھوڑ کر تیزی سے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی سابق وزیر دفاع نے شکست تسلیم کر لی، کہا اسرائیل تہران میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن یروشلم میں اسے ناکامی کا سامنا ہے۔ بینی گینٹس کا کہنا تھا کہ لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے لیکن حزب اللہ کے خلاف حملے کسی صورت نہیں رکنے چاہیے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ قومی سطح پر کفایت شعاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا ہے اور مزید پر کام جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عالمی سطح پر بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ملکی معیشت کے استحکام اور عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی حالات کے پیش نظر عوام کو مزید ریلیف دینے کے اقدامات پر بھی مشاورت جاری ہے، جبکہ قومی سطح پر کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات نافذ کیے جا چکے ہیں اور مزید اقدامات پر کام جاری ہے۔ ملک میں خام تیل کے ذخائر تقریباً 11 دن، ڈیزل 21 دن، پیٹرول کے 27 دن اور ایل پی جی کے 9 دن کے لیے دستیاب ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری پیٹرولیم نے کہا کہ عام حالات میں عرب ممالک سے تیل کی سپلائی 4 سے 5 دن میں پاکستان پہنچ جاتی ہے۔ ریڈ سی سے ہمیں تیل منگوانے پر 12 دن لگ رہے ہیں۔ ایران سے آبنۂ ہرمز سے تیل بردار جہاز گزارنے کی اجازت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اجازت مل جائے تو ہمارے 4 جہاز کھڑے ہیں، ساتھ ہی روس سے تیل کی خریداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک افواج نے آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کرم سیکٹر اور باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملحقہ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق کارروائی میں مجموعی طور پر 684 جنگجو ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہو چکے۔ افغان طالبان کی 252 عسکری چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے یہ بھی بتایا کہ تباہ کی جانے والی تنصیب کو منشیات بحالی مراکز قرار دینا حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ افغان طالبان کے دعوے کا مقصد جذبات بھڑکانا اور سرحد پار دہشت گردی کی غیر قانونی حمایت کو چھپانا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔